سب سے پہلی صورت قرآن کی صورت الفاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی یاد رکھیے بہت 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 فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس صورت کے نام ہی ہمیں بتا دیں گے کہ اس کی فضیلت کتنی، ٹھیک ہے۔ اس صورت کے ناموں سے ایک نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں، ایک نام ہے سبا مثانی، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیت ہے، ایک نام ہے قرآن عظیم، مطلب خود سورہ فاتحہ کو بڑا قرآن کہا گیا ہے، اس کا ایک نام ہے سورہ الحمد، اسی طرح سورۃ الشکر، سورہ الدعاء، سورہ الشافیہ، سورہ الکافیہ، سورہ کنز، شفا والی، کافی ہو جانے والی، خزانہ، ٹھیک ہے، دعا، تعریف، الحمد، کئی نام اس کے آتے ہیں، ان کے نام ہی خود بتاتے ہیں سورت کے کتنے سارے فضائل۔ اور فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن شروع ہوتا ہے، فاتحہ افتتاح سے لفظ آتا ہے، اس کا مطلب فتح مطلب کھلنا، اوپننگ، تو چونکہ قرآن اس سے کھلتا ہے اسی لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، قرآن اس سے ہوتا ہے۔ آئیے اس کی فضائل میں سے ایک فضیلت جو آتی ہے وہ یہ ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تو توریت میں نازل کی، نہ تو انجیل میں نازل کی، نہ زبور میں نازل کی۔ یہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے، یہی قرآن عظیم ہے اور جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو یہاں دیکھیے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں جو آپ بیان کر رہے ہیں، ایک ایسی سورت ہے جو اس سے پہلے نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور یہی سبا مثانی ہے، مطلب قرآن نے کہا نا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبًّا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، سبًّا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ایک بڑا قرآن دیا۔ جب پوچھا گیا یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم کیا ہے، تو کہا سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ قرآن کہا گیا، قرآن عظیم بڑا قرآن کہا گیا، کتنے فضائل، تو کہا نہ اس سے پہلے یہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل، کتنی بڑی فضیلت ہے، اور امت محمدیہ کو ہی صرف یہ صورت دی گئی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ کتنے فضائل ہیں، اس سے میں سمجھتا ہوں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے تمام جسمانی جو ہے عوارض کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا شفا کا باعث، تمام جسمانی کوئی تکلیف انسان کو سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے تعلق سے بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے سفر میں تھے اور ایک جگہ جو ہے پڑاؤ ڈالا تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی اس قبیلے کے سرداروں کو بچھو نے جو ہے کاٹ لیا، کیا آپ میں سے کوئی ہے جو کو جھاڑ پھونک کرے گا، بچھو کے زہر کو اتارے گا؟ پڑھنے سے، رقیہ کرنے سے، کسی چیز کو دم کرنے سے بچھو کا زہر کیسے اترتا ہے؟ کوئی آدمی سوچ سکتا نا؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ بچھو کا زہر سورہ فاتحہ سے اتارا گیا، ٹھیک ہے، بہرحال میں حدیث رکھتا ہوں پھر اس کی تفصیلات سمجھاتا ہوں۔ تو کوئی ہے جو اس کا علاج کر دے، کوئی دم پھونک کرنے والا ہے، ایک آدمی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے چل دیا، مطلب صحابہ میں سے ایک آدمی ان کے ساتھ جو چل دیا، حالانکہ اس نے کبھی نہیں اس کے بارے میں سنا تھا کہ یہ دم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب دم کرنے والا پلٹ کر واپس آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم دم کرنا جانتے بھی ہو؟ دم سمجھتے ہم پڑھ کر ایسا پھونکنا کہ تھوڑا تھوک اڑے، دم، تو کیا تم جانتے بھی ہو دم کیا ہوتا ہے؟ تم نے کر کے آیا یا یوں ہی کہہ دیا کہ مجھے دم آتا ہے ویسے چلے گئے اٹھ کر؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو بس سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی، سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی اور اس کو شفا ہو گئی۔ اب آپ کوئی سوچ سکتا آدمی کہ بچھو نے کاٹا، زہر ہے، اور آپ پھونکنے کی بات کر، تو آج جدید سائنس اس طرف بڑھ چکی کہ لیکوڈز کے اندر خود کی سمجھنے کی صلاحیتیں ہوں۔ معلوم آپ کو پانی کے تعلق سے ایک سٹڈی آئی ہے کہ پانی پہ جب کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں تو پانی اپنے مالیکولز کو ریسٹرکچر کرتا ہے، معلوم، مطلب اس کو جب کچھ پڑھا جاتا ہے، جیسے ایک آدمی بسم اللہ کہہ کر پڑھے گا تو پانی اپنے آپ کو ریسٹرکچر کرے گا، معلوم، وہ آپ کے انسٹرکشنز کو سمجھ سکتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ابھی یہ اب ایک سائنٹیفک، ابھی اس کے لیے فیکٹس ایک لمبا وقت، بٹ ابھی ہم کو پتہ چل رہا ہے جو سائنس آج کی بتا سکتی ہے، لکوڈز جو ہوتے ہیں ان میں اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور وہ ریسٹرکچر کر سکتے، ریڈیزائن کر سکتے اپنے آپ کو، سامنے والا کیا پڑھ رہا ہے۔ اگر اسی بات کو ہم ذہن میں رکھیں، جو آج ایک ابتدا ہے اس فیلڈ کی، ہو سکتا ہے آگے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئے، یہ ابتدا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے زہر بھی قسم کا لکوڈ ہے جو اندر جا رہا ہے۔ جب اللہ کے کلام پڑھ کے انسٹرکشنز مل رہے ہیں تو وہ ایکٹ کرتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے، ریسٹرکچر کر سکتا ہے اپنے آپ کو، جو زہر ہے وہ شفا میں بھی تبدیل ہو۔ واللہ عالم، یہ تو ابھی ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے جو ہے سائنس دنیا کیا کیا ثابت کرتی ہے جو اسلام نے پہلے ہی بتا دیا ہے نا۔ آج بہت ساری تھراپی جس پھونکا جاتا ہے اور سہلایا جاتا ہے، دیکھا آپ نے، مساج، خالی پھونکتے ہیں اور ایسا ایسا ہی ہوتا ہے، ملتے ہیں، صرف مساج نہیں، سر پہ ہاتھ پھیرے، باڈی پہ ہاتھ پھیریں گے اور بولتے ہیں اس سے علاج ہوتا ہے۔ مطلب جرمنی میں ایک سائنٹسٹ ہے، وہ پاگلوں کا یا لوگوں کا علاج کرتا ہے جن کو مرگی وغیرہ کی بیماری، ایپیلیپسی وغیرہ ہوتی ہے، اور وہ ان کو، حالانکہ نان مسلم ہے، کرسچن ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھاتا ہے، اور اس کی تجزیے کے مطابق، اس کے ایکسپیریمنٹس کے مطابق وہ کہتا ہے اللہ لفظ کو جو تجوید کے ساتھ پراپرلی برابر ادا کیا جائے ایسا آدمی پاگل نہیں ہوتا۔ وہ مسلمان نہیں، لیکن اس کی تھراپی کہتی ہے کہ یہ لفظ کو صحیح بولنے سے مینٹلی آدمی، سبحان اللہ،
ٹھیک ہے. تو بہرحال تو زہر کا اتارا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ جسمانی بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہے. اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی فضیلت یہ ہے، جادو، جن، مرگی یا کسی پر سایہ یا کسی چیز کا اثر ہو، بیماری اگر کسی انسان کو ہو اور صبح اور شام جو ہے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی جائے تو اس کو شفا مل جاتی ہے. جادو، کوئی اثر، آصف جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مرگی، ایپیلیپسی، اس جیسی کوئی بھی بیماری ہو انسان کو، اگر سورۃ الفاتحہ صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ کے دم کی جائے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے. جس کے تعلق سے ابو داؤد کی روایت ہے، ایک لمبا واقعہ ہے. خارجہ بن سلت رضی اللہ عنہ کا جو اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا نے روایت کیا کہ وہ ایک سفر میں تھے اور وہ ایک جگہ سے گزرے جہاں ایک آدمی کو لایا گیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، مطلب اس کو باندھا ہوا تھا رسیوں وغیرہ میں. لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہو، کچھ ایسا پڑھو کہ اس انسان کو شفا ہو جائے. صحابہ اس کو صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس پر دم کرتے، تھک تھکی لگا کرتے، اور وہ کہتے تھوڑے دن یہ کیا اور اس کے بعد وہ آدمی ایسا فریش ہو گیا جیسے کہ غلام تھا، آزاد کر دیا، ایک دم اچھا ہو گیا، شفایاب ہو گیا. سب سے مشہور اور معروف جو سورہ فاتحہ کا نام ہے وہ فاتحہ ہے. اسے فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن کھلتا ہے، اس سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے، یاد رکھیے. ویسے سورت کے کئی نام ہیں اور کئی فضائل جو ہے احادیث کے اندر آتے ہیں اور خود قرآن نے بھی اس کے تعلق سے بیان کیا، اس کے فضائل کو بیان کیا، یاد رکھیے. تو یہ سورت اپنے آپ پہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. نہ صرف حدیث میں اس کی فضیلت آتی ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ قرآن کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنی اس ایک سورت کی فضیلت کو بیان کیا ہے. تو اس کا سب سے مشہور اور معروف نام جو ہے وہ فاتحہ ہے. فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنا، اسی سے لفظ افتتاح یا فتح آتا ہے، مطلب لوگوں کو داخلے کا موقع ملا، شروعات ہوئی، یا پھر افتتاح کسی چیز کی اوپننگ کو عام زبان میں کہا جاتا ہے. تو چونکہ قرآن اس سے شروع ہوتا ہے اسی لیے اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، قرآن کو شروع کرنے والی سورت. یا قرآن کو کھولتے ہی سب سے پہلی جس سورت پہ انسان کی نظر پڑتی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. تو یہ اس کا سب سے مشہور اور معروف نام ہے سورۃ الفاتحہ. اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہت ساری چیزیں لوگ فاتحہ کے تعلق سے جو ہے بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں سماج میں ہوتی ہے. بہرحال انشاءاللہ موقع ملا تو آگے اس کے تعلق سے رکھیں. تو سورۃ الفاتحہ کا سب سے مشہور اور معروف نام خود فاتحہ ہے، اس لیے کہ قرآن اس سے شروع ہوتا ہے. اسی طرح اس کا دوسرا مشہور اور معروف نام ہے وہ ہے ام الکتاب، کتاب کی ماں، کتاب کی اصل. ویسے کہتے ہیں کسی چیز کی اصل کو، اسی لیے ماں کو بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اس لیے کہ وہ اصل ہوتی ہے، اسی سے آگے کی نسلیں چلتی ہیں، اولادیں ہوتی ہیں. تو ام الکتاب مطلب یہ کتاب کی ماں، کتاب کی اصل، قرآن کی ماں، قرآن کی اصل. یہاں کتاب سے مراد قرآن، یاد رکھیں. تو اسے قرآن کا اصل کہا گیا، قرآن کی ماں کہا گیا. مطلب اس سورت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ گویا یہ جڑ جیسا کام کرتی ہے، جیسا کہ ایک جڑ ہوتی ہے اسی سے جھاڑ آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ ام الکتاب مطلب یہ کتاب کی جڑ کہا جا رہا ہے سورت. اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا ایک مشہور اور معروف نام ہے ام القرآن، قرآن کی جڑ. مطلب اندازہ لگائیے یہ سورت کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس کو قرآن کی جڑ کہا گیا، قرآن کی ماں کہا گیا. اس سے میں سمجھتا ہوں اس کی ہمیں پتہ چلتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جامع ترمذی کی روایت ہے اس میں فرمایا، کہا کہ یہی ام الکتاب ہے سورۃ الفاتحہ، یہی ام القرآن ہے سورۃ الفاتحہ، اور یہ قرآن عظیم سورۃ الفاتحہ. تو اس حدیث کے اندر 3 نام آ رہے، ایک ام الکتاب اور ایک ام القرآن. کتاب کی ماں، کتاب کی جڑ، اور کتاب بھی یاد رکھیے قرآن کا ایک نام ہے. دوسرا کہا جا رہا ہے حدیث کے اندر کہ ام القرآن، قرآن کی مطلب قرآن ہم سمجھتے ہیں اس کی اہمیت کیا، تو قرآن کی اصل کہا جا رہا ہے سورہ فاتحہ، مطلب قرآن کی جڑ کہا جا رہا ہے، قرآن کی اصل کہا جا رہا ہے سورۃ الفاتحہ کو. اور میں سمجھتا ہوں یہی اس کی فضیلت، اس کی اہمیت جاننے کے لیے کافی ہے کہ اس کو قرآن کی اصل کہا جا رہا ہے. اسی طرح چوتھا اس کا مشہور و معروف نام ہے وہ ہے قرآن عظیم. قرآن عظیم یاد رکھیے، قرآن عظیم مطلب بڑا قرآن. تو سورۃ الفاتحہ جو کہ ایک سورت ہے قرآن کی اور مختصر سی سورت ہے، 7 آیتوں پر مبنی ہے، اسے قرآن عظیم کہا جا رہا ہے. قرآن عظیم دیکھیے آپ، قرآن عظیم مطلب بڑا قرآن، گریٹر قرآن کہا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں ایک نام تو ہے سورہ فاتحہ کا اور ساتھ میں اس کی اہمیت بھی پتہ چل رہی. اور اللہ رب العزت نے اسی بات کو قرآن میں یوں دہرا کر کہا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی آیت عطا فرمائی، والقرآن العظیم، اور بڑا قرآن عطا فرمائی. تو یہاں اس آیت کے اندر 7 بار پڑھی جانے والی آیت بھی کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے قرآن عظیم. ٹھیک ہے، قرآن خود قرآن عظیم مطلب سورۃ الفاتحہ یہ بڑی عظمت والی سورت ہے، یہ بڑی اہمیت والی سورت ہے کہ اسے ام الکتاب کہا گیا، ام القرآن کہا گیا، قرآن عظیم کہا گیا، بڑا قرآن کہا جا رہا ہے. اسی طرح اس کا ایک مشہور اور معروف نام ہے وہ یہ ہے
کہ سبا مسانی کا معنی 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں. تو سبا مسانی بھی اسے کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کو بار بار ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں. نماز چاہے کسی قسم کی ہو، سورۃ فاتحہ اس کے اندر شامل ہے. آپ سفر میں پڑھ رہے ہو، سورہ فاتحہ شامل ہے. آپ قصر کر رہے ہو، سورہ فاتحہ شامل ہے. آپ جنگ کے میدان میں صلاۃ الخوف مطلب خوف کی حالت میں پڑھ رہے ہو تو بھی سورہ فاتحہ شامل ہے. مطلب کوئی بھی نہ ہو، چاہے آپ نفل پڑھ رہے ہو تو بھی سورہ فاتحہ ہے، چاہے آپ فرض پڑھ رہے ہو تو بھی سورہ فاتحہ ہے، موقعہ پڑھ رہے ہو تو بھی سورہ فاتحہ، تہجد پڑھ رہے تو بھی سورہ فاتحہ. کوئی بھی نماز ہو، ٹھیک، اور بار بار پڑھی جاتی ہے، ریپیٹیٹنگ جس کو کہیں گے، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں. تو سبا مسانی بھی اس سورت کو کہا جاتا ہے، سورۃ الفاتحہ کو یاد رکھیں، سبا مسانی. اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا، جو کہ سورہ نمبر 15 آیت میں 87 میں اللہ نے بیان کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ. اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں دی، والقرآن العظیم، اور آپ کو بڑا قرآن عطا کیا، مطلب سورۃ الفاتحہ دی. تو سورہ فاتحہ کی فضیلت نہ صرف احادیث میں آتی ہے بلکہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ اس کو 7 بار پڑھی جانے والی آیت کے طور پر بیان کیا گیا تھا. تو اس سورت کی یاد رکھی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے. اس کے نام خود بتا رہے کہ اس کے کتنے فضائل ہیں، اور نام جو دیے گئے اس کی وجوہات بتا رہی ہے کہ عظیم یہ سورت ہے. تو سبا مسانی 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں مطلب سورۃ الفاتحہ. اسی طرح اس کا ایک اور مشہور اور معروف نام ہے جو جامع ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے، وہ ہے الصلاۃ، نماز. مطلب سورہ فاتحہ کو صلاۃ، نماز بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک، آپ کہیں گے کیسے؟ تو آئیے جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ فرماتا ہے، مطلب حدیث قدسی ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں آدھا بانٹ لیا. میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ لیا ہے، تقسیم کر دیا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف. مطلب جو بندہ ایک آیت پڑھتا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا جواب دیتا جاتا ہے. تو یہاں اس حدیث میں جو جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے اس کو صلاۃ کہا گیا، الصلاۃ مطلب اس کو نماز کہا گیا. یاد رکھیں سورہ صلاۃ، تو اس کا ایک نام سورہ صلاۃ بھی، نماز، یاد رکھیں. اور اسی لیے علماء لکھتے ہیں اس کا نماز میں پڑھنا ضروری بھی ہے، اس لیے کہ اس کو نماز کہا گیا. مطلب اگر کوئی نماز میں اس کو نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کرتے ہو. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کو نماز کہا جا رہا ہے کہ میں نے نماز کو، صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ لیا ہے. جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف. پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری جو ہے تعریف بیان کی. ٹھیک ہے. تو مطلب ایک کی بعد ایک اللہ تعالیٰ جواب دیتا جاتا ہے. یاد رکھیں، میں انشاءاللہ آگے اس کی حدیث کی پوری تفصیلات رکھوں گا آپ کے سامنے. تو یہاں اس حدیث میں اس سورت کو صلاۃ کہا گیا. ٹھیک ہے، یہ ایک اس کا مشہور اور معروف نام ہے، اور یہ چھٹا نام تھا جو ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طرح اس سورت کو سورہ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو بیماری کے علاج کے لیے یا اسی طرح جادو کے علاج کے اندر اس کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے. تو سورہ الشفا مطلب جس سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے. یا اس کا ایک اور نام جو کہ ایک 8واں مشہور معروف نام، سورۃ الرقیہ، اسے رقیہ بھی کہا جاتا ہے. کیوں رقیہ کہا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک طویل واقعہ ہے، اس کا بس مختصر رکھتا ہوں. واقعہ یوں ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت جو کہ 30 لوگوں کے جو ہے قریب صحابہ تھے، وہ ایک گاؤں، ایک بستی میں گئے. اس بستی میں جانے کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے کھانے پینے کے لیے کچھ مانگا، بستی والوں نے انکار کر دیا چونکہ مسلمان تھے. نتیجتاً یہ ہوا کہ ان لوگوں کو بستی سے باہر رکنا پڑا. رات کے وقت لونڈی ایک بھاگتے ہوئے آئی اور کہا ہمارے جو آقا ہے، گروپ کا جو سردار ہے، جو لیڈر ہے، اس کو ایک بچھو نے کاٹ لیا یا سانپ نے کاٹ لیا، کسی موذی چیز نے، زہریلے جانور نے کاٹ لیا. کیا آپ میں سے کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کرے؟ ایک صحابی کہتے میں جانتا ہوں. سارے لوگ تعجب کرنے لگے، یہ کیا جانتا ہے اسے؟ ان کو امید نہیں تھی. وہ گئے اور جا کر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دی اور اس کو شفا ہو گئی. اس نے کچھ بکریاں، روایت میں 30 بکریاں، چونکہ 30 صحابہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دودھ بھیج دیا، کافی دودھ بھیجا کہ یہ لوگ پیے کریں. تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، بکریوں کا معاملہ ابھی ہم طے نہیں کرتے، جب مدینہ جائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالات بیان کریں گے، کیا ہوا کیسے ہوا، پھر دیکھا جائے گا اس کا مسئلہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات بیان کی، آپ نے ان صحابی کو بلایا، کہا ادھر آؤ. وہ صحابی آئے تو کہا تمہیں کیسے پتا سورہ فاتحہ رقیہ ہے؟ تمہیں کیسے پتا سورہ فاتحہ رقیہ؟ اور یہ صحابی سے جب دوسرے صحابہ نے تبھی پوچھا تھا جب وہ پڑھ کر آئے تھے، تو پوچھا کیا پڑھا؟ تو کہا سورہ فاتحہ پڑھا میں نے. تو کہا تمہیں کیا پتا ہے؟ مجھے نہیں پتا. بولے اس کا علاج کیا؟ میں نے سورہ فاتحہ پڑھا، اس کو فائدہ ہو گیا. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ سورت رقیہ ہے، پڑھ ریمیڈی ہے، دم کی جانے والی چیز. تو اوپر آ رہا کیور ہے، شفا ہے، رقیہ ہے، ریمیڈی ہے، دم کرنے والی چیز ہے. تو سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بھی بہرحال آ رہی ہے اور اس کا نام بھی بہرحال اس کا پتہ چل رہا ہے. تو سورہ
جس کو کہیں گے شفا یا شافیہ، یا اسی طرح جو ہے سورہ جو ہے رقیہ، مطلب وہ سورت جس کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک مشہور اور معروف نام ہے الحمد۔ الحمد سورۃ الفاتحہ کا ایک معروف نام ہے الحمد، ٹھیک، چونکہ عموماً ہم دیکھتے ہیں بہت ساری صورتوں کو ہم ان کے اصل نام سے نہیں پہچانتے ہیں بلکہ ان کی ابتدا سے پہچانتے ہیں۔ سورہ تبارک الذی ہے نا، سورہ تبارک الذی، مطلب ہم اس کو اصل نام سے وہ نہیں کرتے ہیں، سورہ ملک، سورہ تبارک الذی، ٹھیک ہے۔ سورہ قل، مطلب عمومی اعتبار سے قل بولے تو قل اللہ واحد ہوتا ہے، تو اس طرح سے ہم جو ہے نام دیتے ہیں، لیکن اس کا نام اگر دیکھا جائے تو الحمد بھی ایک مشہور نام ہے، جیسا کہ الم ترا سورہ فیل، لیکن الم ترا سے مشہور ہے، تو ویسا سورہ الحمد ہے نا، الحمد یہ بھی اس کا ایک نام ہے۔ اسی طرح جو ہے کچھ علماء لکھتے ہیں اس کا ایک نام کنز بھی ہے، کنز مطلب خزانہ، اور کنز اس خزانے کو کہتے ہیں جو دبا ہوا اور چھپا ہوا ہوتا ہے، مطلب اوپن نہیں ہوتا ہے، کلیئر سامنے نہیں ہوتا ہے، تو کنز بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ لکھتے ہیں اس کو سورہ کافیہ بھی کہا جاتا ہے، مطلب یہ ساری صورتوں پر کفایت کر جاتی ہے لیکن اس پر کوئی صورت کفایت نہیں کرتی، مطلب اگر یہ ہو تو ساری صورتوں پہ کفایت کر جاتی، کافی ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ نہ ہو تو ساری صورتیں کافی نہیں ہیں۔ تو بہرحال اس کے کئی نام مشہور اور معروف ہے، جس میں سے 7 8 9 تو بڑے معروف نام ہیں اور 2 نام میں نے اور بھی رکھے آپ کے سامنے۔ تو بہرحال ان کے نام خود بتا رہے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے، اس لیے کہ ہر نام کے پیچھے کچھ واقعہ ہے، جیسا سرخیہ، کرے اسے ایک فضیلت پر چلے، اس کو دم کیا جا سکتا ہے، یہ ایک فضیلت ہے، ٹھیک۔ اور اس کے اندر 7 آیتیں ہیں، یاد رکھیں سورۃ الفاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، یاد رکھیں 7 اس کے اندر ٹوٹل آیتیں ہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور بسم اللہ سے یہ سورت جو ہے شروع ہوتی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ کسی سورت کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ کسی سورت کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس میں اختلاف ہے، سوا اس کے کہ جو ایک بار جو ہے جو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، جس میں سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا تو تب لکھا انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ سلیمان کی طرف سے، اور سلیمان علیہ السلام نے شروع کیا خط اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کو چھوڑ کر یہ تو آیت کا حصہ ہے، اس کو چھوڑ کر یاد رکھیے بسم اللہ کے تعلق سے اختلاف ہے کہ آیت ہے یا نہیں ہے، اور بسم اللہ یہ ایک واحد ایسی آیت ہے یا ایسا حصہ ہے قرآن کا جس کو نہ ماننے پر کوئی انسان کافر نہیں ہوتا، سورہ کی ابتدا میں، بیچ میں نہیں، جب بیچ میں آ جائیں گا تو پھر تو ماننا لازم ہوا، جو ایک ہی جگہ آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ قرآن میں آتا ہے، 113 مرتبہ سوروں کے اوپر لگتا ہے اور ایک سورت کے اوپر نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بسم اللہ کو کیوں آیت مانا نہیں جاتا، کیوں مانا جاتا ہے، اس پہ ایک لمبی بحث ہے، بس میں مختصر ہی سمجھا دوں کہ اس میں خود صحابہ میں اور صحابہ کے بعد علماء کے اندر یہ اختلاف باقی رہا، تابعین تبع تابعین میں، کہ اکثر کا یہ ماننا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف سوروں کے ڈیفرنسیشن کے لیے لگایا جاتا ہے، فرق کرنے کے لیے کہ دوسرا سورہ چالو ہو رہا ہے، بس اس وجہ سے اس میں اختلاف ہے کہ آیت ہے یا فرق کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ اور سورہ انفال اور سورہ توبہ کو بہت سارے صحابہ ایک ہی صورت مانتے تھے، جس کی وجہ سے سورہ توبہ کے اوپر بسم اللہ نہیں آتا، کیونکہ پورا واقعہ جنگ سے متعلق ہے، مال غنیمت سے متعلق ہے، جنگ میں کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں تفصیلات ڈسکس، سمجھ رہا، تو لہٰذا سورہ انفال اور سورہ توبہ کی تھیم ایک ہی ہے، تو بہت سارے صحابہ اس کو ایک ہی صورت مانتے تھے، سورہ انفال سے شروع کر کے سورہ توبہ کے آخر تک ایک ہی صورت مانتے تھے، اس وجہ سے بیچ میں بسم اللہ نہیں لگاتے تھے، سمجھا۔ تو باقی پہ ان کا کہنا تھا کہ یہ فرق کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، لیکن ایسی کچھ روایتیں ملتی جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی، صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ نے کہا کون سی سورت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ نے اس کے بعد سورت کو تلاوت کی، انا اعطیناک الکوثر، یہ سورۃ الکوثر تلاوت کی، تو یہاں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، سمجھ رہے ہیں، تو یہاں بسم اللہ آپ نے لگا دیا، تو کچھ علماء لکھتے ہیں بسم اللہ حصہ ہے اور ہر سورت سے پہلے پڑھنا چاہیے، کچھ نے کہا نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے اندر جمہور کا یہ قول ہے، جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ یہ جو ہے اس کا حصہ ہے سورہ فاتحہ کے اندر، چونکہ اگر بسم اللہ کو نہ پڑھا جائے تو پھر 6 آیتیں بچتی ہیں، سمجھے، تو ان کا قول یہ ہے، لیکن اس کو جہر میں نہیں پڑھا جائے گا، سر میں پڑھا جائے گا، آیت کا حصہ تو ہے لیکن اس کو جہر میں نہیں پڑھا جائے گا، سر میں، کیوں جہر میں نہیں پڑھا جائے گا اور سر میں پڑھا جائے گا، تو اس تعلق سے یہ دیکھا گیا کہ بہت سارے صحابہ اس کو جہر میں نہیں پڑھتے تھے، اور خلفائے راشدین بھی چاروں بھی اس کو جہر میں نہیں پڑھتے تھے، لہٰذا اکثریت نے نہیں پڑھا، لیکن کچھ قیرتوں کے اندر بسم اللہ بھی پڑھا جاتا، جیسے مدینے کے اندر پڑھا جاتا تھا، مکے میں نہیں پڑھا جاتا تھا، بہرحال اس کے بعد بہت سارے علاقوں میں پڑھا گیا، بہت سارے میں نہیں، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جگہ آپ دیکھیں گے جب بسم اللہ کو پڑھیں گا خالی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سے کریں گا، لیکن بہت ساری جگہ نہیں، بہرحال تو اس میں بھی اختلاف ہے کہ جہر میں پڑھا جائے نہ پڑھا جائے، لیکن بات ثابت ہے کہ خاموشی میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، تو یہ حصہ ہے سورہ فاتحہ کا، لیکن اس کو جہر میں نہیں پڑھا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم امام دل میں پڑھیں گا، الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد سے اس کو جہر میں پڑھیں گا، جہاں جہری نماز ہے اور سرجہ نماز ہے تو وہاں تو سوال ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر 7 آیتیں ہیں، اور اس کی دلیل سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87
جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں اور بڑا قرآن عطا، اور اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، چونکہ بہت ساری حدیثیں اس پہ دلیل ہے کہ سبع من المثانی وہی ہے جو سورہ فاتحہ ہے۔ آگے انشاءاللہ میں اس بات کو رکھوں گا، ٹھیک؟ تو اس میں ٹوٹل 7 آیتیں سورۃ الفاتحہ کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں، اور ہم جانتے ہیں کہ کوئی نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے، چاہے انسان کسی بھی قسم کی نماز پڑھا ہو، سفر میں ہو یا شہر میں ہو، اپنے علاقے میں ہو، چاہے وہ نماز فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، یا کسی بھی قسم کی نماز ہو، ساری نمازوں کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ اسی طرح اس کی فضیلت میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں، ابو سعید معلّہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ میرے پاس آؤ، لیکن میں نماز میں تھا، میں نے نماز کو مکمل کیا، نماز مکمل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سلام کیا، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جب میں نے تمہیں پہلے آواز دی تھی تم نے جواب کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کی حالت میں تھا، نماز پڑھا تھا۔ تو کہا کیا تم نے اللہ کا یہ احکام نہیں سنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو تم اس آواز کو جو ہے جواب دو، واپس آؤ؟ تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو نہیں جانتا تھا، میں انشاءاللہ اگلی بار ضرور کروں گا۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھ رہا ہوتا اور آپ آواز دیتے تو اس شخص کو آپ کی آواز پر آپ کے پاس حاضر ہونا یا موجود ہونا ضروری تھا، یاد رکھیے، نماز توڑ کر۔ یہ بات آ رہی کہ تم کیوں نہیں آتے؟ کہا میں نماز پڑھتا ہوں۔ کہا نماز پڑھتے کیا تم نے یہ نہیں سنا اللہ کا حکم؟ ٹھیک، تو کہا میں اب آئندہ اس بات کو یاد رکھوں۔ تو کہا میں تمہیں اس مسجد سے نکلنے سے پہلے جو ہے قرآن کی سب سے بڑی سورت سکھاؤں، اس مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی سورت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے کرتے آگے جا رہے تھے اور صحابی کہنے لگے مجھے ڈر لگنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل جائیں گے اور میرے کو سورت تو نہیں سکھائی سب سے بڑی۔ تو فوراً جب مسجد کے دروازے پر آئے کہ اب نکل جائیں گے، مطلب اس کے اینڈ پر آئے، تو کہا اللہ کے رسول اللہ آپ نے کہا مجھے آپ قرآن کی سب سے بڑی سورت سکھائیں گے۔ کہا آپ نے بتائیں؟ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت، الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہا یہی جو ہے 7 مثانی ہے، 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں، یہی ام القرآن ہے اور یہی قرآن عظیم، یہ 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں، یہی بڑا قرآن ہے اور یہی قرآن کی اصل ہے، جڑ ہے، ماں ہے۔ سب سے بڑی سورت کا قرآن کس کو؟ سورۃ الفاتحہ کو۔ اس کا نمبر 1 ہونا خود اپنے آپ میں دلیل ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے سورۃ الفاتحہ۔ آئیے دوسرا واقعہ لیتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو انہوں نے جواب نہیں دیا چونکہ نماز پڑھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار آواز دی تو انہوں نے جلدی نماز پڑھنا شروع کی، اسپیڈلی ایک دم تیزی سے، اور جلدی سے سلام پھیرا، نماز جلدی پڑھ کر اور گئے اور سلام کیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھا۔ تو کہا جب میں نے تمہیں آواز دی تو تم نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا، آئی کیوں نہیں؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں تھا۔ تو کہا تم نے کیا اللہ کا یہ احکام نہیں سنا کہ جب اللہ کے رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، یہ آیت نہیں سنی؟ تو پھر تو کہا انشاءاللہ میں آئندہ یاد رکھوں گا اور آپ کی آواز آتی میں آ جاؤں گا، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی سورت سکھاؤں گا آج مسجد سے نکلنے سے پہلے، جو سورت اس سے پہلے نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ فرقان میں نازل ہوئی، 4 کتابوں کے اندر، نہ فرقان میں نازل ہوئی۔ تو یہ بڑے خوش ہو گئے، کہا بالکل سکھائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہاتھ ملائے ہوئے تھے، ہاتھ میں ہاتھ تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ہاتھ میں ہاتھ تھا اور دونوں چل رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسجد سے نکلنے سے پہلے تم کو میں جو ہے ایک ایسی سورت سکھاؤں گا جو نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ فرقان میں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے اب ڈر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل جائیں گے اور مجھے بھی سکھائی نہیں وہ سورت۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول ہم مسجد سے بس باہر نکل رہے ہیں، اس سورت آپ نے نہیں سکھائی۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرما کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ یہ وہ سورت ہے قرآن کی جو اس سے پہلے نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، اور نہ ہی فرقان میں آپ نے قرآن میں، اب ہو گئی ہے، اس سے پہلے کبھی نازل نہیں۔ ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ ایک آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سنی، جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ آواز کیسی تھی؟ تو کہا آج جنت کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا، آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور فرشتے سورۃ الفاتحہ لے کر آئے، مطلب اسپیشل آئی، اسپیشل فرشتے آئے، اسپیشل ہوئی ساری چیزیں، سمجھے، جو دروازہ اس سے پہلے کبھی نہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی، یہ اس کی فضیلت ہے، کسی امت کو نہیں دی، یہ سب سے بڑی سورت ہے قرآن کی، کسی امت کو، کسی قوم کو، کسی نبی کو، کسی کو یہ سورت نہیں دی گئی، سورۃ
فاتحہ. ٹھیک. اسی طرح اس کے فضائل کے اندر ایک فضیلت یہ آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ، صحیح مسلم کی روایت، 3 مرتبہ کہا اور فرمایا 3 مرتبہ کہا. الفاظ یہ تھے آپ نے کہ جس نے نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز مکمل نہیں. 3 مرتبہ دہرایا. جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز مکمل نہیں. 3 مرتبہ آپ نے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کو روایت کر رہے تھے، لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ امام کے ساتھ بھی، تو کہا امام کے ساتھ بھی، جب امام کے ساتھ ہو تو اپنے جی میں پڑھ لیا کرو. جب امام ہو خیرت کر رہا ہو تب تو کہا اپنے جی میں پڑھ لیا کرو، دل میں پڑھ لیا کرو پھر، لیکن تب بھی پڑھنا ہے تم. ٹھیک. اس کے بعد جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس صورت کو اتنی اہمیت اس لیے دی جا رہی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا کہ اللہ نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ لیا ہے، کہ میں نے نماز کو، اللہ فرما رہا ہے، اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ لیا ہے. اور پھر الفاظ ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ جواب دیتا ہے بندے نے میری جو ہے تعریف. پھر جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ بڑا مہربان نہایت رحم والا، یہ الفاظ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی. ٹھیک. اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے، جو میرا بندہ مانگے گا میں اس کو وہ دوں گا. یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا اللہ کی حمد و ثنا تعریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تعریف. اس کے بعد یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پہلی 4 آیتیں اللہ کی تعریف، 5ویں آیتیں اللہ اور بندے کے بیچ میں آدھا ہے. حدیث کے الفاظ بھی یہ میرے بندے اور میرے بیچ میں ہے اور میرے بندے نے جو مانگا میں اسے بیچ میں. تو علماء لکھتے ہیں بیچ میں، مطلب اس میں دونوں باتیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب. آدھی آیت اللہ کے لیے آدھی بندے کے لیے ہوئی، اپنا تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. ٹھیک. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پورا بندہ دعا کر رہا ہے. تو پہلی 4 آیتیں اللہ کی تعریف، 5ویں آیتیں بندے اور اللہ کے بیچ میں، اور باقی کی 2 آیتیں بندے نے اپنی دعا کی. 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ اور بندے کے بیچ، اور بندے نے اپنی. ٹھیک. تو یہاں اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے، میرے بندے کو وہ دوں گا جو اس نے خواہش کی ہے، جو اس نے مانگا ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں، میرے بندے کو میں وہ دوں گا جو اس نے مجھ سے مانگا ہے. مطلب جو دعا ہم نے کی، اے اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پہ تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب، ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور ان کے راستے پہ نہ چلا جو اپنی راہ سے بھٹک گئے. آمین ہم کہتے ہیں. تو بندہ اللہ کہتا ہے میرے بندے نے جو مانگا میں اسے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اس کا پڑھنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ضروری نماز میں. کیوں؟ کہ نماز کہا گیا کہ اللہ نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں آدھا آدھا بانٹ لیا ہے. ٹھیک. اسی طرح دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت جو ہم دیکھ چکے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، رقیہ ہے، اس کو دم کیا جا سکتا ہے نا، اس میں شفا ہے، جیسا کہ جادو ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاج ہے، مطلب ایک قسم کا، یا زہریلا جانور کاٹ لے تب اس کو دم کیا جا سکتا ہے، یاد رکھیے. تو یہ بھی اس کی فضیلت ہے. ویسے کی کئی فضیلتیں احادیث کے اندر آتی ہے، اور اس کے فضائل پر، اس کی اہمیت پر، اس کے معنی اور مفہوم کو ایکسپلین کرنے میں لوگوں نے جلدیں لکھ دی، یاد رکھیں جلدیں لکھ دی. جیسا کہ مشہور اور معروف جو مولانا ابوالکلام آزاد کی مشہور کتاب ہے سورۃ الفاتحہ کی، انہوں نے تفسیر کی. میں سمجھتا ہوں 200-250 پیجز کی صرف ان 7 آیتوں کی تفسیر ہونے اس کے اندر. تو بہت بہرحال اس کی تفسیر، اس کے فضائل، اس کے فوائد، اور اس صورت کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے ہر حرف ہر معنی کی کیا اہمیت ہے. اس کو قرآن کی جڑ کہا جا رہا ہے، اصل کہا جا رہا ہے، ماں کہا جا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ معمولی جو ہے صورت نہیں ہے، یہ معمولی چیز قرآن عظیم کہا جا رہا ہے، معمولی بات نہیں. 7 بار بار پڑھی جانے آیتیں معمولی نہیں، نماز میں پڑھنا ضروری، معمولی نہیں. ٹھیک ہے. بہرحال یہ چند فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. آئیے اب چند باتیں اس کے معنی کے تعلق سے 7 آیتوں کو ہم مختصر دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. میں سمجھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے، اس کے کیا فضائل ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے کیا ثمرات ہیں، اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں. اگر کسی انسان کو کچھ نہ سمجھتا ہو، کچھ نہ آتا ہو، اور کسی کام کی شروعات کرتا ہو تو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرماتے ہیں جب کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، ہے نا. جب کسی چیز کو کھولو تو بسم اللہ پڑھو، جب کسی چیز کو ڈالو، پانی اگر مشکی سے ڈالے تو بسم اللہ پڑھو، چیزوں پر ڈھاکو تو بسم اللہ پڑھو، دروازے کھولو تو بسم اللہ پڑھو، دروازے بند کرو تب بسم اللہ پڑھو، ہے نا.
کتنا ہے؟ قرآن پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم کو بسم اللہ پڑھنا ہے، کسی کام کی شروعات کریں اس سے پہلے ہم کو بسم اللہ پڑھنا ہے. مطلب بسم اللہ ایک طرح سے ایک ماسٹر دعا ہے، ایک ماسٹر کی جیسا ہوتا ہے نا، تو ایک ماسٹر دعا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا تو یہ کر سکتے کم از کم بسم اللہ، اللہ کے نام سے بڑا مہر. اور یہ بڑی اہم چیز ہے، اگر یہ شامل نہ ہو تو ہمارا کھانا اس میں بھی شیطان شامل، ہمارا پینا اس میں بھی شیطان شامل، ہمارا رہنا اس میں بھی شیطان شامل. یاد رکھیے، اور اللہ کا ذکر نہ ہو تو ہر عمل میں شیطان داخل ہو جاتا ہے. یاد رکھیے، سمجھ رہا؟ ہر عمل میں یاد رکھیے. تو بسم اللہ کو ایک معمول بنا لے اللہ کے نام سے، ہے نا. وضو کرنا ہے تب بھی بسم اللہ پڑھنا ہے نا، کہ اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا. مطلب بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے. بھول جاتے ایک الگ بات ہے لیکن بڑا اہم ہے. بسم اللہ یاد رکھ. تو یہاں سورہ فاتحہ شروع ہو رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. تو ہمیں بھی چاہیے ہم جب قرآن کو پڑھے تو بسم اللہ سے چالو کرے، ہر کام کرے تو بسم اللہ سے چالو کرے، اور بسم اللہ اللہ کے نام سے. ظاہر سی بات ہے اگر ہم کسی کام کو اللہ کے نام سے شروع کریں گے تو یہ کام بابرکت ہوگا، فضیلت کا حامل ہوگا، اہمیت کا حامل ہوگا، برکت لائیں گا، رحمت لائیں گا، ہے نا. اللہ کا کرم ہمارے طرف متوجہ ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے بابرکت نام سے اس چیز کی شروعات کی. اور اللہ کے نام سے زیادہ بابرکت چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے، سب سے بابرکت چیز. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس میں تاثیر دے اس کو برکت والا اللہ بنا دیتا ہے، لیکن سب سے بابرکت ہم جب شروعات کریں تو بسم اللہ سے کریں. تو یہاں بھی اللہ نے سورۃ الفاتحہ کی اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم والا. ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی ہے. الحمدللہ رب العالمین. آیت نمبر 2، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سارے عالم کا رب ہے. اب قرآن کی ابتدا اور سٹارٹ دیکھیں بیوٹیفلی ہو رہی ہے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہے. پہلے شروعات کرنے کا طریقہ سکھا دیا گیا، کتاب شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام سے پہلے کرو. دوسرا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے. تعریف حمد کرنے یا حمد کسی کی جائے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، یہ بتا دیا گیا. اور اللہ رب العزت کون ہے، انٹروڈکشن بھی آ جا رہا ہے دوسری آیت کے اندر. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کوئی لوکل، علاقائی، ٹرائبل یا ریجنل گاڈ نہیں ہے. جس رب کی ہم تعریف کر رہے ہیں وہ رب سارے عالم کا رب ہے، جس کی ہم تعریف. سارے عالم، سارے عالم، عالم جو کچھ وجود میں ہے سب عالم، جو کچھ وجود میں سب عالم میں. تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا، تمام چیزیں جو وجود میں لائی ہے اس نے، ان سب کا رب. سمجھ رہا؟ الحمدللہ، تمام تعریف. اور الحمدللہ کا معنی شکر کے اس میں نہیں لینا چاہیے. حالانکہ حمد میں شکر شامل ہے لیکن شکر میں حمد شامل نہیں ہے. کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ جنرلی اردو سپیکنگ میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، الحمدللہ کا معنی کیا لیتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ کا شکر. اب پرابلم کیا ہوتی ہے، ہم میں شکر شامل ہے لیکن شکر میں ہم شامل نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ جیسا کہ اگر میں کہہ رہا ہوں شکریہ بھائی صاحب آپ نے میرا کام کیا، لیکن ضروری نہیں میں اس کی تعریف کروں، میں پسند بھی نہیں کرتا ہوں اس کو، نہیں شکریہ تو ادا کرتا ہوں. حمد میں شکر شامل ہے، شکر میں ہم شامل نہیں ہے. اگر ہم اردو زبان کے اعتبار سے اس کا معنی اللہ کا شکر ہے، جیسا کہ لوگ کھانا کھاتے ڈکارائی تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بہت کم پڑھتے ہیں. حالانکہ الحمدللہ کے تعلق سے اس کی فضیلت ہے، لا الہ الا اللہ افضل الذکر، الحمدللہ افضل الدعا. حدیث کا افضل الدعا، سب سے افضل دعا الحمدللہ، سب سے افضل دعا الحمدللہ. تو بہرحال اس کا معنی تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے نہیں ہے، تمام تعریف. چونکہ شکر کے اندر حمد شامل نہیں ہوتی، حمد میں شکر شامل ہے، تو ہم اس کو تمام تعریفیں لے. اللہ کا شکر یہ معنی مت لے، ورنہ اللہ کا شکر معنی میں لیں گے تو پھر صرف اچھائی پہ بولنا پڑے گا. اگر کوئی خیر ہم کو نظر نہ آیا تو ہم اس پہ الحمدللہ کیوں بولیں گے؟ الحمدللہ کیوں بولیں گے؟ جیسا کہ کوئی پیدا ہو گیا کسی گھر میں، بچہ پیدا ہوا تو کیا بولتے ہیں لوگ؟ الحمدللہ اللہ نے مجھے اولاد عطا کی. لیکن اگر کسی گھر میں کوئی مر گیا اور آپ نے کہا الحمدللہ تو آپ گئے، کیوں؟ کہ معنی کیا اس میں لیا جا رہا ہے؟ تمام شکر، ہے نا، شکر. تو یار یہ موت پہ تم بول رہے، جب کہ الحمدللہ تمام تعریف ہے. تو کوئی پیدا ہو بھی تو تعریف اللہ کی، کوئی بیمار ہو بھی تو تعریف اللہ کی، کوئی مر جائے بھی تو تعریف اللہ کی، دنیا میں خیر بھی آئے تعریف اللہ کی، شر بھی ہمارے اوپر آئے جو کہ آزمائش، تعریف اللہ کی. تعریف اللہ کی یاد رکھیے چاہے حالات سے ہم جو بھی گزرے. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جو سارے عالم کا، عالم سے مراد ہر وہ چیز جو ایگزسٹنس میں، ہر وہ چیز جو وجود میں، انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، کیڑے مکوڑوں کا عالم، مچھلیوں کا عالم، جانوروں کا عالم، چرند پرند کا عالم، تمام چیزیں جو کچھ ہے، کائناتوں کا عالم. یاد رکھیے لا تعداد کائنات جو اللہ نے، تمام عالموں کو آپ دیکھیں تو آپ تعجب کریں گے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سارے عالم کا رب ہے، ان سب کو بنانے والا ہے. اس لیے کہ اگر اس عالم پہ کوئی غور کرے نا تو بنانے والے کی ذات پر خود ایمان لاتا ہے، جتنی چیزیں اس نے بنائی. اور رب کہتے عربی رب کہتے اس ذات کو کہ جتنا
جب جتنا ضرورت ہو اتنا دینے والا، اس کو کہتے ہیں رب۔ جب جتنا ضرورت ہو اتنا دینے والا، اس کو کہتے ہیں رب۔ بچہ ماں کی پیٹ میں ہے، جب جتنی ضرورت ہے اس کو وہاں دینے والا۔ ماں کی پیٹ سے نکل کے دنیا میں آ گیا، جب جتنی ضرورت ہے اس کو وہ چیز دینے والا۔ جو جو اس کی چیزیں ضرورت کی وہ چیزیں اس فراہم کر دے رہا ہے، سمجھ رہا؟ تو یہ ہوتا ہے رب، جو جب جتنا جیسے ضرورت ہو اتنا دینے والا، سمجھ رہے؟ نہ زیادہ نہ کم، جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے، یاد رکھیے۔ اور عالم میں کیا کہوں، اگر ایک انسان رب کا انکار کرتا ہے، اگر عالم پہ بھی غور کرے تو رب پر ایمان لائے گا کہ نہیں بنانے والا ہے، اور اس نے ہر چیز کو اتنا دیا جتنی اس کو ضرورت تھی۔ یہ بڑی بات۔ تو قرآن کی ابتدا یونیورسل میسج کے ساتھ ہو رہی ہے کہ یہ کتاب اس رب کی طرف سے آئی ہے جو سارے عالم کا رب ہے۔ یہ کوئی لوکل گاڈ، ریجنل گاڈ، ٹرائبل گاڈ کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک ایسے ڈیٹی کی، ایک ایسے پالن کرتا رچیتا کی بات ہو رہی ہے، یہ ایسے خالق کی بات ہو رہی بنانے والے کی جو سارے عالم کا بنانے والا ہے۔ سمجھ؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے جو سارے عالم، اللہ سب کا رب ہے، یہ کوئی صرف مسلمانوں کا رب نہیں، یاد رکھیے۔ یہ میسج سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے کنوے کر دیا، اور سارے عالم کا کوئی علاقہ یا کوئی ایریا، کوئی ریس، کوئی قوم کا بھی نہیں، یاد رکھیے کہ یہ قوم کا ہے وہ قوم کا ہے، سارے عالم جو کچھ وجود میں اللہ ان کا رب ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، یاد رکھیے۔ اب بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے تعلق سے ایک مشہور روایت ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ رحمان نے رحم کو پیدا کیا۔ رحم سمجھتے ہیں؟ یوٹرس، بچے دانی، ماں کے پیٹ میں جو حصہ ہوتا ہے، جو ایک بچے کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہوتی ہے، یاد رکھیں، سب سے محفوظ جگہ رحم۔ اللہ فرماتا ہے میں نے رحم کو پیدا کیا اور اسی سے اپنا نام رحمان رکھا، رحم سے نام رحمان رکھا۔ جو اس کے رشتوں کو باقی رکھیں گا تو میں بھی اپنا تعلق اس سے باقی رکھوں، اور جو اس رحم کے رشتوں کو توڑ دیں گا تو میں بھی اس سے اپنا تعلق توڑ لوں۔ ایک روایت میں کہ اللہ نے رحم کو پیدا کیا اور اس کو عرش کے نیچے رکھ دیا، تو رحم نے اللہ سے دعائی دی، اللہ سے فریاد کی، مانگا، اے اللہ اے اللہ۔ تو نے بولا کیا بات ہے، کیا ہونا؟ تو کہا میرے سلسلے میں کیا معاملہ ہے، میرے سلسلے میں کیا معاملہ ہے، جو میرے سے باقی رکھے، مطلب پیدا رشتوں کو باقی رکھے، اور جو توڑے کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ نے کہا جو تیرے رشتوں کو باقی رکھیں گا میں بھی اس سے رشتہ باقی، جو توڑ دیں گا میں بھی اس سے رشتہ۔ تو رحم خوش ہو گیا، سیٹسفائیڈ ہو گیا کہ میرا حق ادا ہو گیا۔ تو اللہ نے رحم پیدا کیا، صلہ رحمی، اسی سے صلہ جوڑنا، رحمی رحم کے رشتوں کو جوڑنا، تعلقات کو جوڑنا، رشتہ داریوں کو باقی رکھنا، ٹھیک ہے۔ دینی بنیاد پر رشتے توڑے جا سکتے ہیں، لیکن انسان بنا کوئی شرع عذر کے رشتے نہ توڑے جیسا آج کل ہوتا ہے۔ بہرحال تو اللہ نے رحم پیدا کیا، رحم سے نام لیا رحمان، اور علماء لکھتے ہیں رحمان اور رحیم ایک ہی اس کی اصل ہے، ایک ہی اصل ہے، رحیم رحم اس کی اصل ہے، یہ دونوں لفظ اسی سے آتے ہیں۔ رحمان اللہ کا رحم گریٹر ڈگری میں، رحیم اللہ کا رحم کرنا جس کو کہیں گے کنڈیشنل ڈگری میں۔ کیسے؟ اللہ بارش برساتا ہے، جب بارش برستی ہے ایک علاقے میں تو مسلم اور غیر مسلم، ایمان والا اور کافر، ماننے والا نہ ماننے والا، شکر کرنے والا نہ شکرے، سب پر برستی، سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رحمان انکنڈیشنل رحم ہے، اور رحیم کنڈیشنل رحم۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت صرف مومنوں پہ رحم کریں گا، کافروں پہ نہیں کریں گا، سمجھ رہا؟ تو رحمان گریٹر ڈگری میں رحم ہے، کوئی اس کے لمٹ نہیں ہے، انسان کتنا ہی کفر کرے اللہ سے اللہ معاف کرتے رہتا۔ رحیم آخرت میں صرف اللہ تعالیٰ مومنوں پہ رحیم ہے، کافروں پر رحم نہیں کرنے والے، یہ معنی ہے اس کا۔ الرحمن رحیم، بڑا مہربان ہے مولا، اور رحمان اللہ کا ایک ذاتی نام بھی یاد رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بعد، سمجھ لیجیے اللہ کے بعد جس نام کو خود کے لیے لیا ہے وہ رحمان ہی ہے نا۔ الرحمن اللہ ملک خلید اللہ عبید الرحمن، چاہے اسے اللہ کو چاہے رحمان، یہاں کا رحمان رحمان نے، تو اللہ کے علاوہ کوئی نام اگر اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا قرآن میں تو رحمان ہے، تو بڑا اہم نام ہے، جس کو کہیں گے اگر اللہ کے نام یہ نگینے ہیں ایک تاج کے تو اللہ سب سے بڑا ہے، تو رحمان اس کے بعد والا ہے، سمجھ رہا؟ تو رحمان اس کے ذاتی نام بھی ہے، رحیم صفتی نام بھی ہے، رحمان بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان، سب کے لیے نہایت رحم کرنے والا مومنوں کے آخرت میں۔ تو اسی لیے کچھ علماء لکھتے ہیں رحمان دنیا کے اعتبار سے، رحیم آخرت کے اعتبار سے مومنوں کے لیے صرف۔ اللہ تعالیٰ کافر اور مشرک پہ رحم نہیں کرنے والا، اللہ تعالیٰ منافقوں پر، فاسق اور فاجروں پر رحم نہیں کرنے والا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو کافر کفر اور شرک پہ مرے وہ تو ہمیشہ جہنم میں جلیں، کوئی رحم نہیں ہوگا، باقی لوگ جو فاسق فاجر تھے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر آ جائیں گے، تو رحم صرف ان پر جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے گیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اور رحمان سب پر، تو اسی لیے علماء لکھتے ہیں رحمان دنیا کے اعتبار سے، رحیم آخرت کے اعتبار سے۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو یوں بھی قرآن نے فرمایا، سورہ نمبر 33 آیت میں 43 کے اندر کہا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تو مومنوں کے لیے رحم کرنے والا ہے،
مومنوں کے لیے رحم کرنا ہے، دوسروں کے لیے، لیکن رحمان ساری انسان، اس بات کو ہم یاد رکھیں، ٹھیک؟ تو رحمان رحیم، مالک، روز جزا کا، بدلے کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک، ٹھیک؟ قیامت، اب کیا اللہ کے علاوہ کیا کوئی اور مالک ہے؟ تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے قیامت کے روز کا مالک؟ تو دنیا کا مالک ہے، آخرت کا مالک ہے، لیکن دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بنیاد پر ہم چھوٹے ہی ایک دم، جس کو بنی اللہ کے مقابلے میں تو یہ دعویٰ کچھ بھی مان، لیکن کہیں نہ کہیں دعوے دار ہوتے، یہ میرا ہے، وہ میرا ہے، میں یہاں کا بادشاہ ہوں، وہ وہاں کے مالک ہے نا، یہ فلاں کے مالک ہے، کچھ نہ کچھ ملکیت ہوتی ہے نا ہماری، لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم ٹیسٹ سے گزر چکے، جو کچھ دیا گیا آخرت میں صرف ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ تو مالک یوم الدین، روز جزا کا، اس کا ایک قرأت یہ ملک یوم الدین، بادشاہ روز جزا کا، مالک، دونوں کا معنی ہے، دونوں کا معنی کہ بادشاہ مالک بھی ہوتا ہے، سمجھ رہا ہے؟ اور مالک تو اللہ کی ایک صفت بھی یاد رکھی، الملک، تو بادشاہ روز جزا کا، تو مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، روز جزا کا مطلب قیامت کے دن کا مالک، ٹھیک؟ اور مالک یہ معنی کو اگر ہم سمجھ گئے نا، مالک کی ملکیت کیا ہوتی ہے، جیسے کہ ایک آدمی شرک کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے ایکچولی؟ مالک اللہ رب العزت کی ملکیت میں کسی کو ایڈ کر رہا ہے لا کر، جبکہ اللہ اکیلا مالک ہے۔ بنانے والے نے اگر کوئی چیز بنائی تو کیا وہ پسند کریں گا اس کے گھر کے اندر کوئی اور آ کے اس کی باؤنڈری کے اندر کچھ بنائے؟ اللہ تعالیٰ بھی، بادشاہ بھی پسند نہیں کرتا اس کی ملکیت میں کوئی آئے، اور مالک بھی پسند نہیں کرتا اس کی ملکیت میں کوئی آئے۔ تو بادشاہ ہے روز آخرت میں، قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین، یوم الدین وہ دن جس دن ترازو قائم ہوں گا، وہ دن جس دن لوگوں کا انصاف ہوں گا، وہ دن جس دن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال کے اعتبار سے فیصلے ہوں گے، وہ دن جس دن لوگوں نے جو اچھا کیا ان کو اس کا بدلہ، جنہوں نے برا کیا ان کے بدلے دیے جائیں گے، اس دن کا اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اور اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، قیامت کے دن زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک آواز لگائیں گا، اور آواز اس طرح سے انا الملک، آج میں بادشاہ، این الملوک الارض، کہاں ہے دنیا وہ بادشاہ، این الجبارون و این المتکبرون، کہاں ہے وہ دنیا کے بادشاہ جو ظلم اور زیادتی اور جبر کرتے اپنے لوگوں پر، اور کہاں ہے وہ جو تکبر کیا کرتے؟ اللہ آواز دیں گے، اللہ آواز دیں گے۔ لہٰذا تکبر کرنا بہت خطرناک بات ہے، یاد رکھیے، خاص طور سے جب آدمی کو اللہ مال دولت یا پوزیشن یا سلطنت یا ملکیت دے، اس لیے کہ اللہ آواز دیں گا، کہاں ہے دنیا کی بادشاہ، آج میں بادشاہ ہوں، آج کوئی دوسرا بادشاہ نہیں، کسی کی بادشاہت نہیں چلیں گے، آج میں بادشاہ ہوں۔ کہاں ہے دنیا اللہ ان کو، کہاں ہے جو جبر و زیادتی کرتے، کہاں ہے وہ لوگ جو تکبر کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ یاد رکھیں بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اور اللہ رب العزت سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 16 میں فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد، آج کس کے لیے ملکیت ہے؟ صرف اس ایک اللہ کے لیے جو واحد ہے اور قہار ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آج قیامت کے روز کسی کی ملکیت نہیں ہوں گی، یاد رکھیں، اور زمین و آسمان اللہ کے سیدھے ہاتھ میں ہوں گے، یاد رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دنیا، آج میں بادشاہ، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لہٰذا اللہ بادشاہ ہے روز جزا کا، بدلے کے دن کا، جس دن جس نے جو دنیا میں کیا تھا اس کو اس کے بدلے چکائے جائیں گے، حساب اور کتاب ہوں گا اس ڈگری اور اس لیول تک کہ ایک بکری جس کو سینگ نہیں ہوں گے، اس کو کسی سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو بغیر سینگ والی کو سینگ دیا جائے گا، وہ اس بکری کو ماریں گے جس نے دنیا میں مارا تھا اور ان کا معاملہ ختم کر دیا جائے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس دن کا اللہ تعالیٰ جو ہے مالک ہے، مالک یوم الدین۔ پھر اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت اور تجھی سے ہی مدد طلب، اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد طلب کرتے نہیں ہیں، تیری ہی، صرف اور صرف اے اللہ تیری عبادت اور تجھی سے مدد طلب۔ اگر اتنی بات بھی ایک بندہ سمجھ جائے نا، ایک مومن بندہ، تو انشاءاللہ کم از کم مسلمان شرک نہیں کریں گے۔ حالت یہ ہے کہ ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں، کتنی بار پڑھتے ہیں؟ خالی فرض نمازیں جو لوگ پڑھتے ہیں، خالی فرض تو 17 بار ہو جاتے ہیں، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، 17 دفعے پڑھ رہا ہے اس کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت اور تجھی سے ہی مدد، تیری بھی نہیں، تیری ہی، ہے نا؟ سمجھ رہا ہوں؟ جیسا کہ مثال کے لیے اگر میں کسی سے کہوں، میں اپنے بھائی سے کہہ رہا ہوں، میں اپنی والدہ سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک، کہ میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، اور ایک ہے میں آپ سے ہی محبت کرتا ہوں۔ جب آپ سے ہی کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب کوئی اور شریک نہیں، اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں تو مطلب بہت لوگ۔ تو یہاں جو صیغہ ہے تیری ہی عبادت کرتے، تو اس سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے اور تیرے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے کسی بھی قسم، یہ معنی ہے یاد۔ اور اس آیت کو ہم دیکھیں تو پہلی 4 آیتیں اللہ کی تعریف حمد و ثنا تھی، یہ آیت 2 حصوں میں تقسیم، یہ آیت 2 حصوں میں، عادی بندے اللہ کے لیے، عادی بندے کے، اور بندہ اس کے بعد اپنی باتیں رکھ رہا ہے، تجھی سے مدد طلب کرتے، کیا طلب کرتے؟ آگے دعا بھی اللہ ہی سے، سبحان اللہ۔ سورۃ الفاتحہ ایک خوبصورت صرف اللہ کی حمد و ثنا اور دعا نہیں ہے، بلکہ یہ بہترین اپنے آپ میں ایک مکمل دعا ایک بندے کے لیے جو اس کو زندگی جینے کے لیے چاہیے، اور جو دعا اللہ نے اس میں سیکھا، اگر اس دعا پہ ہم مکمل کھڑے اتر گئے تو دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہمارے لیے، یاد رکھیں انشاءاللہ۔
تیری ہی عبادت ہیں، تیرے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی ہم شریک نہیں کرتے ہیں کسی بھی چیز میں، نہ تیری عبادت میں، نہ تیرے اسماء و صفات میں، اور نہ ہی مطلب جس کو کہیں گے رب ہونے کے اندر، نہ تیرے نام اور جو ہے صفات کے اندر، اور نہ ہی تیری عبادت کے اندر کسی بھی اس میں ذرہ برابر بھی، ٹھیک ہے؟ اللہ اس کو سمجھ رہا بات؟ تو اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اور کیا اس کے بعد مدد طلب کر رہے ہیں، کیا دعا ہم اللہ سے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود وہ دعا بھی سکھا دی، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر، صراط کہتے ہیں راستہ، مستقیم سیدھا راستہ، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب سیدھے راستے کی ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اب یہ سیدھے راستے میں ہم کیسے چل پائیں گے بتائیے مجھے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا، یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ میں جو راستے مجھے وہی سیدھا لگ رہا ہے، آپ جو راستے آپ کو وہ سیدھا لگ رہا ہے، دنیا کا ہر انسان جس راستے اس کو لگا وہی طریقہ وہی سیدھا راستہ ہے، کون بتائیں گا سیدھا راستہ؟ میں شرک بدعت کر رہا ہوں مسلمان کہہ کے اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ ہوں، سب کو واقعی گمراہ سمجھ رہا ہے نا؟ میرا حال یہ ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں اور صراط مستقیم بھی سمجھ رہا ہوں، آپ سب کو گمراہ کہہ رہا ہوں۔ آپ کا حال یہ، آپ بھی کچھ تو بھی نیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو صراط مستقیم۔ منافق کا حال یہ کہ منافق بھی دل میں کفر رکھ رہے، ظاہر ایمان کا بتا رہے، اور وہ بھی سمجھ رہے سیدھے راستے۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اسٹریٹ پاتھ، سیدھا راستہ، صراط مستقیم پہ ہم کیسے قائم رہیں گے؟ اس تعلق سے ایک جامع ترمذی کی بڑی بہترین جو ہے روایت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال دیتا ہے، مطلب حدیث قدسی۔ پھر آپ نے فرمایا مثال ایک سیدھے راستے کی، صراط مستقیم، مثال ایک سیدھے راستے کی ہے، سیدھا راستہ ہے، اور اس راستے کے دونوں جانب دیواریں کھڑی ہیں، کیا ہے؟ والز، دیواریں، ان دیواروں کے اندر دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے لگے، دیواروں میں دروازے ہیں، دروازوں پر پردے لگے ہوئے، اور ایک انسان، ایک آواز دینے والا سامنے، جو راستے کے سامنے ایک دروازہ ہے، مطلب راستہ جا رہا وہاں ایک دروازہ ہے، اس کے سامنے راستے پہ نیچے کھڑے کا آواز ہے، اے لوگو میری طرف آؤ، اے لوگو میری طرف، اور دوسرا ایک کھڑا ہوا ہے جو آواز دینے والا، وہ اوپر کھڑا ہے، مطلب دروازے کے اندر ایک کھڑا ہے، ایک اوپر کھڑا ہے۔ جب کوئی انسان اس سیدھے راستے پہ چلتے چلتے وہ پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، وہ جو دروازوں پہ پردے ہیں نا، ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اوپر والا آواز دیتا ہے اے بندے اس طرف مت جانا ورنہ تو اس سے گزر جائیں گا، اے شخص تجھ پہ ہلاکت ہو، اس پردے کو مت ہٹانا ورنہ تو اس سے گزر جائیں گا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ اسٹریٹ جو راستے کی بات صراط مستقیم، اس کے دونوں جانب جو دو دیواریں اللہ کی حدود ہے، لمیٹیشنز ہے، اس کے باہر بھی نہیں، اس کے باہر بھی نہیں، اس کے بیچ میں چلنا ہے، within this boundaries، یہ لمیٹیشنز ہے۔ اس میں جو دروازے بنے ہوئے تھے یہ اللہ کی حرام کردہ چیز ہے، اس پہ جو پردے لگے تھے تم کو بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہے، بتا دیا گیا حرام ہے، جانا نہیں۔ بیچ میں جو آواز دینے والا کہتا ہے لوگو میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، تم صراط مستقیم پہ رہو گے، وہ قرآن ہے۔ کہتا ہے لوگو میری طرف آؤ، تم صراط مستقیم پہ، وہ قرآن ہے۔ اور اوپر جو آواز دینے والا ہے، جب وہ آدمی پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، حرام چیز کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جو اوپر والا آواز جو دیتا ہے ایک مومن کا سچا دل ہے جو سب سے پہلے حرام چیز پر اس کے خلاف گواہی دیتا ہے، ارے مت کرو، غلط ہے۔ مومن کا سچا دل ہے جو سب سے پہلے خود بولتا ہے ارے مت کرو، وہ غلط ہے۔ تو صراط مستقیم پہ ہم کیسے قائم رہیں گے؟ امت مسلمہ صراط مستقیم پہ کیسے قائم رہیں گی؟ قرآن کے ذریعے میں۔ اب قرآن کو چھوڑ کے باقی سب طریقوں پہ انسان چلیں گا تو کیا صراط مستقیم پہ قائم رہیں گا؟ نہیں، اس لیے کہ صراط مستقیم ایک سیدھا راستہ ہے، لیکن اس راستے میں بہت سارے شارٹ کٹس بھی کھلتے ہیں، لیکن سارے شارٹ کٹ جہنم میں جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا انتقال ہوا، تشریف فرماتے خبر کھودی جا رہی تھی، آپ نے ٹہنی جھاڑ کے ہاتھ میں لی اور وہ مٹی میں خبر کی ایک سیدھی لکیر ماری اور اس پہ دائیں بائیں جانب اور لکیریں ماری اور کہا یہ بیچ کا راستہ صراط مستقیم، یہ بیچ کا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ میرا راستہ، اور اس میں جو دائیں اور بائیں جانب لکیریں جا رہی ہے یہ صراط مستقیم پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو گمراہی کی۔ تو صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں مسلمان اگر ایک ہے، قرآن ایک ہے، کتاب ایک ہے، کلمہ ایک ہے، نبی ایک ہے، سب چیز ایک ہے، تو پھر ان میں اختلاف کیوں؟ ان میں اختلاف، تو یاد رکھیے شیطان ان کے پیچھے جو صراط مستقیم پر ہے نا، شیطان انہی کے پیچھے جو صراط مستقیم ہے انہی کو تو بہکائیں گا اور بھٹکائیں گا، باقی لوگوں کو تو پہلے گمراہ کر چکا اور اطمینان کے ساتھ آرام کر رہا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ تو اختلاف تو ہم میں ہی ہوں گا نا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم صراط مستقیم پہ اور شیطانی نہیں، سمجھا؟ تو سیدھی جو صراط مستقیم ہے نا، اسٹریٹ پاتھ، یہ راستہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل آپ اس پہ ایک بار آ گئے تو زندگی بھر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سیدھی راستے پہ چلا۔ تو کوئی ایک آدمی جب اسلام قبول کر لیا اپنے آپ سے سوال کر سکتا ہے کیا میں سیدھے راستے پہ نہیں ہوں؟ پھر کیوں مجھے دعا کرنے لگایا جا رہا ہے روز اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم؟ کیوں دعا کرنے لگایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ صراط مستقیم پہ آنے کے بعد ہی بھٹکنا سب سے اصل کام ہے شیطان کا، صراط مستقیم پر آنے والوں کو ہی بھٹکانا، باقی کو تو لگا چکا۔
باقی کو جہنم کے راستے لگا چکا، منافق جہنم کے راستے لگ چکے، کافر جہنم کے راستے لگ چکے، مشرک جہنم کے راستے لگ چکے، ایمان کی طرف آئیں گے تبھی پیچھے پکڑیں گا کہ اب اس کو میں بھٹکاؤں، سمجھ رہے؟ اسی لیے ہم کو ایمان والا ہونے کے ناطے تکبر نہیں کرنا ہے کہ جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں صراط مستقیم پر مرنے تک دعا کرنا ہے، اللہ ہمیں صراط مستقیم۔ ایمان لانے کے بعد ایک آدمی سوچ سکتا نا کیوں دعا کرنے لگا جا رہی سیدھے راستے پہ چلا، اس لیے کہ اب خطرہ زیادہ ہے ہمارا جس کو کہیں گے جہنم میں جانے کا، اس لیے اب شیطان ہمارے پیچھے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا، کہ سمجھا؟ اور جہاں وہ شرک نہیں کرا سکیں گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ کرا کے خوش رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب اس علاقے میں، عرب کے علاقے میں شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی کبھی عبادت ہوگی، اب مایوس ہو گیا، اب نہیں ہوتی، لیکن وہ تم سے گناہ کروائیں گا جن کو تم معمولی سمجھ کے کرو گے اور وہ اس میں خوش ہو جائے، سیٹسفائیڈ ہو جائے۔ تو جہاں اب شرک نہیں ہو سکتا وہاں صغائر کر کے سیٹسفائیڈ ہے، جہاں وہ شرک کروا سکتا تو پہلے یہ اٹیک کر۔ اس لیے ہم کو ہر روز سکھایا جا رہا ہے اہدنا الصراط، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے۔ کیوں کہ صراط مستقیم سے بھٹکانے کے لیے شیاطین بیٹھے۔ اہدنا الصراط، اے اللہ ہم سیدھے راستے صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، یاد رکھیے، جن پہ تیرا انعام ہوا، تیری نعمتیں تو نے برسائی، جو تیرے پسندیدہ بندے تھے، انعام ان پہ ہوں گے نا اللہ کے جو پسندیدہ بندے تھے، تو اہدنا الصراط، سیدھے راستے پہ چلا۔ اور کس کے راستے پہ چلا؟ مطلب اس سے پہلے کون تھے جو سیدھے راستے پہ چلے؟ وہ انعام والے لوگ۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ان پہ ہوا جو سیدھے راستے پہ چلے تھے۔ وہ کون تھے؟ من النبیین، وہ انبیاء تھے، والصدیقین، اور سچے لوگ تھے، والشہداء، اور شہید تھے، والصالحین، اور نیکوکار تھے، وحسن اولئک رفیقا، جو قرآن کی ایک آیت کا یہ حصہ یاد ہے نا، ایک لمبا واقعہ اس کے پیچھے بہرحال، لیکن انعام والے لوگ کون ہیں یہ آیت کے اندر بتا دیا گیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گا تو وہ ہوں گا روز قیامت ان کے ساتھ، من النبیین، انبیاءوں کے ساتھ، والصدیقین، سچوں کے ساتھ، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ، والصالحین، اور نیکوکاروں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی بہترین ساتھی۔ سمجھا؟ انعام کس پر ہو؟ چار لوگوں پر، انبیاءوں کے طریقے پہ ہم کو چلنا ہے، اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، چونکہ آخری نبی جو ہمیں دیے گئے تھے، والصدیقین، اور سچوں کے طریقے پہ، جس طرح سے ابوبکر الصدیق سچے انسان تھے، سارے دنیا نے جھٹلایا، آپ نے اقرار کیا، سارے لوگ عرب کے ہنس رہے تھے کہ محمد کہہ رہے ہیں، جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو لقب صدیق کیوں ملا، وہ یہ تھا کہ سارے لوگ ہنس رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے حصے میں کل گئے اور جا کر مسجد اقصی سے پھر آسمانوں کا سفر کر کے آئے، دیکھو محمد، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ساتھی، کسی نے ابوبکر صدیق سے کہا تمہارا ساتھی جو ہے نعوذ باللہ پاگل ہو چکا ہے، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رات کے حصے میں مسجد اقصی جو کہ 1 مہینے کا سفر، اس کے بعد آسمانوں کا سفر کر کے آیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے؟ تو کہا پھر میں اس کو مانتا ہوں، وہ جا کر آئے۔ صدیق سچا مطلب تصدیق کرنے والا، سچ کو ماننے والا، صدیقین جیسا ابوبکر صدیق اور دیگر سچے لوگ تھے، والشہداء، اور شہید، جس طرح سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جس طرح سے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، جس طرح سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جس طرح سے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، اور جس طرح سے ایک لمبی فہرست ہے شہداء کی، اور وہ صالحین، اور جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ وہ 4 لوگ ہیں کیٹیگری جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ یہ سب ایمان کے بعد والی چیزیں، ایمان لائے، وہ سارے تقاضوں کو پورا کرنے والے، لیکن ایمان کی بلندیوں کو چھونے والے، جس میں انبیاء کے درجے تک ساری انسانیت بھی مل جائے تو ایک نبی کے ایمان کے برابر یہ درجے تک نہیں پہنچ سکتی، وہ تھے